رواں ہفتے کے آخری دن نہایت اہم ہے۔ اسرائیل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسرائیلی سول ایویشن نے غیر ملکی پروازوں کے لیے ایک اعلان جاری کیا ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اعلان کیا ہے اور یہ ہفتے کے آخری روز کیوں اہمیت کے حامل ہے۔ جی عامر بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال جون میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کا، تو اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک نوٹم جاری کیا گیا تھا۔ اب بھی سول ایویشن آف اسرائیل نے جو ہے ایک شمیول زکائی ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے اسی طرح کا نوٹم جاری کیا اور انہوں نے یقین دہانی یہ کرائی ہے کہ سب سے پہلے جو غیر ملکی پروازیں اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں ان کو نکالا جائے گا، یعنی باری باری ان کو جو ہے یہاں سے ان کا اخلاق کیا جائے گا اور اس کے بعد کسی انٹرنیشنل جو ایئر لائن ہے اس کا جہاز اسرائیل میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ خطرناک بات ہے کیونکہ یہ وہی اسی قسم کا نوٹیفیکیشن ہے یا نوٹم، جس کو اس کی زبان میں ایروناٹیکل زبان میں اس کو نوٹم کہتے ہیں، لیکن ہے نوٹیفیکیشن ہی، جس طرح کا جون 2025 میں نکالا گیا تھا اور اس کے بعد جہازوں کا انخلاء شروع ہوا تھا اور افراتفری ہوئی تھی اور اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور ایران نے جواباً اپنے میزائل فائر کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو اس خبر کے ساتھ ملا کر دیکھیں جس میں 2 روزہ مشقوں کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی ایک نوٹم جاری ہوا ہے اور وہ بھی نوٹم جو ہے ایرانی پاسداران اسلام کی جانب سے جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ 25,000 فٹ کی بلندی سے اوپر جہاز جو ہیں وہ پرواز کریں، اس سے نیچے نیچے نہ کریں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے یا جنگی صورتحال ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فلائٹس اور انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے نئی مشکل آنے والی ہے۔ مجھے جو عدیل صاحب خطرہ نظر آتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اب چند دن کی بات رہے گی، جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہفتے کے آخر میں حساس معاملہ ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے اگر ٹال لیا جائے، میری خواہش یہ ہے یہ ٹل جائے گا، کیونکہ جو دوسرا بحری بیڑا اس کا آ رہا ہے جس کو جو ہے انہوں نے کل امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ روانہ ہو گیا ہے، اس کو آنے میں بھی تقریباً 2 ہفتے لگنے ہیں، حالانکہ وہ 13 ناٹیکل مائل کی رفتار سے سفر کرتا ہے، لیکن اٹلانٹک سے ریڈ سی تک یا ریڈ سی سے آگے اگر جو انڈین اوشن ہے اس کے قریب آتا ہے تو اس کو تقریباً 2 ہفتے چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے اسرائیل کچھ علاقے ٹارگٹ کیے بیٹھا ہے تاکہ وہ اس پر حملہ کرے۔ ہاں، ابراہم لنکن موجود ہے، وہ وہاں پر موجود رہے گا اور وہ اپنا کام کرے گا، لیکن یہ جو نیا جہاز ہے اس کو پہنچنے میں، جس کا نام ہنری ٹرومین ہے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں اس بحری بیڑے کا، یہ دوسرا بڑا بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن کے بعد۔ اس پر بھی تقریباً 5,000 افراد کام کرتے ہیں اور اس پر گو F-35 تو نہیں ہے لیکن F-18 کے 2 اقسام جو ہیں اس پر موجود ہیں۔ ابھی آپ کی بات سے جو میں نے زیوم کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں کہ جو ابراہم لنکن ہے وہ تو آلریڈی پہلے ہی خلیج فارس کے پانیوں کے قریب موجود ہے، جبکہ ہنری ٹرومین جو ایک اور امریکہ کا بحری بیڑا ہے اسے بھی موو کر دیا گیا ہے، جسے پہنچنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے کا وقت درکار ہوگا، یعنی مکمل طور پر جال پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ایران کو گھٹنوں پر لایا جا سکے۔ اچھا، میں نے اس لیے نا ریڈ سی کا نام لیا، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابراہم لنکن جو ہے اس وقت انڈین اوشن میں جو عربک سی ہے اس کے آس پاس کہیں گھوم پھر رہا ہے، تو وہاں پر وہ موجود ہے اور اس کی موجودگی رہے گی۔ لیکن پچھلے دنوں اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کو دیکھنے والے لوگوں نے فیل کیا ہو تو ایک ملک صومالی لینڈ کے نام سے اسرائیل نے کیا ہے، جو سب سے پہلے اس نے کہا جی ہم نے اس کو منظور کر لیا۔ یہ صومالی لینڈ جو ہے یہ ریڈ سی پر واقع ہے، اس کے ایک طرف صومالیہ ہے یعنی صومالیہ ہے اور دوسری طرف سعودی عرب وغیرہ ہے، تو ریڈ سی پر ایک پورٹ چاہیے تھی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ملک کو تسلیم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ بوقت ضرورت اس کو دفاعی لائن کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بالکل درست فرمایا، بالکل یہی بات ہے۔ اب ابنائے ہرمز میں جو ہے پہلے سے ابراہم لنکن موجود ہے، ریڈ سی کے اس دہانے پر جس پر صومالیہ قائم واقع ہے اور دوسری طرف سعودی عرب واقع ہے، اس دہانے پر آ کر اگر جو ٹرومین ہے جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پورے کے پورے تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کا خلیج فارس ہے اس پر اگر قبضہ ہوتا ہے تو 20% اور 20% آپ اس طرف سے لگا لیں تو دنیا کا 40% تیل جو کہ مسلم دنیا کے پاس ہے اس کو روکنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اس بحری بیڑے کو اٹلانٹک سے کیوں نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر کیوں لایا جا رہا ہے،
اور اس کی بنیادی وجہ بھی وہی ہے جو سعودی عرب نے انکار کیا یا باقی ممالک جو ہیں اسلامی ممالک وہ ایران پر حملے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کو ایک اور فوجی اڈا مل جائے گا سمندر کے اندر جہاں سے ان کے لڑاکا طیارے فلائی کر سکیں گے۔ اس کو یہ جہاز جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے تیرتا ہوا شہر۔ حالانکہ ابراہم لنکن اس سے بڑا جہاز ہے، اس پہ 7,000 ہے، اس پہ 5,000 ہے، لیکن اس کو انہوں نے تمثیلاً کہا ہوا ہے تیرتا ہوا شہر، اور اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے فری ٹو موو، یعنی وہ دنیا میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ یہ فری ٹو موو کو اس طرح سے سمجھے گا کہ یہ دنیا میں جہاں جانا چاہے جائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیلی مانیٹرنگ سیل ہے اس نے بھی ایک خبر جاری کی ہے کہ آنے والے ہفتے میں جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلے فضائی جنگ شروع کی جائے گی۔ یہ نوٹم جو جاری ہوئے ہیں یہ خطرے کی علامت ہے۔ گو ایران نے جو جاری کیا ہے اس نے کہا کہ ہم مشقیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں مشقوں والی تو بات نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں یہ یہاں مشقیں کرنے تو نہیں آئے ہیں، یا یہاں پر پریکٹیکلی جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے تمام ایئر لائنز کو ڈرا دیا گیا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سعودی عرب کی ایئر سپیس جو ہے اس کو بھی بند کرنا پڑے۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ عمرے کی سعادت کے لیے اس وقت، میرے اپنے عزیز و کار، میرا بھائی وہاں پہ ہے، وہ بھی وہاں پر ہے، تو یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں، تو اس ہفتے کا آخر جو بنتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے 5، 6، 7 فروری، مطلب یہ جو ہفتہ اتوار ہے جو آنے والا ہے یہی اس کا آخری بنتا ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے نہ ہو اور ٹل جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ جنگ کا ہونا جو ہے یہ سراسر نقصان کا باعث ہے۔ دیکھیں اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ایران ہے، اور ایران ایک قوت والا ملک ہے، یہ بالکل اس کو اس طرح سے سمجھے، لیکن اگر 2-4 قوتیں مل کر اس پر حملہ کریں گی تو اس کے دفاع کے لیے کتنے ممالک سامنے آئیں گے ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ گو سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس نہیں دی، قطر نے نہیں دی، کویت نے نہیں دی، لیکن آپ نے ہی مجھے اس وقت پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ اردن نے دی۔ بالکل، تو جب کچھ اسلامی ممالک اس کو دے بھی رہے ہیں، امریکہ کو سہولت کاری کر بھی رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ایران کے لیے جو ہے ہر آنے والا قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اسرائیل پورا تلا بیٹھا ہے، اسرائیل جون کا بدلہ لینا چاہتا ہے جب تل ابیب اور اس کے باقی شہروں پر جو ہے میزائل گرے تھے اور اس کے لوگوں کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا تھا، اور اس کے بعد سے خود جو نیتن یاہو ہیں ان کے گھر کے قریب بھی میزائل گرایا گیا تھا۔ تو وہ ایک ایران نے بتایا تو تھا کہ وہ تمام حدود کو توڑ سکتا ہے۔ اب ڈر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں طرف سے ہوگا۔ اس طرف سے صومالی لینڈ جس کو قبول کیا اسرائیل نے، پھر اسرائیل خود ہے، اور دوسری طرف جو ہے ابراہم ہے۔ تو یہ 3 طرفہ جو جنگ ہے ایران کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ بالکل صحیح ہے، وہ تیار ہیں، لیکن جنگ تو جنگ ہے، میدان میں آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاسداران اسلام نے کہا، انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ باتیں کرتے رہتے ہیں، میدان میں آئیں گے تو پتہ چلے گا ہم کیا ہیں۔ بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی فوج میدان میں آئے گی تو تبھی پتہ چلے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔